رسول صاحب، یہ جو اسرائیل نے جب حملہ کیا، نیو یارک ٹائم میں بھی آ گیا اور ایران نے بھی جنگ چھیڑی ہوئی تھی، تو یہ ان کا فیلئر نہیں ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے مار دیا اور یہ لوگ جو ہیں پھر بیٹھے رہے؟ ان کی آپ سمجھتے ہیں ان کی ایجنسیز کی فیلئر؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہر ایک کو سمجھ آ رہی تھی کہ اسرائیل حملہ کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آ گئی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نان اسینشل جو ڈپلومیٹک پرسنل کے فیملیز کو کہا تھا نکل جاؤ۔ وہ بھئی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے تو آپ کو کوئی نہیں نظر آ رہی؟ آپ کو گھروں میں نہیں، آپ کو تو بنکرز میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اسرائیل حملہ کرے گا۔ ماضی میں اس نے کئی سائنسدان مارے ہیں، چن چن کے مارے ہیں، اس نے ان کے جرنیل مارے ہیں۔ تو جب جنگ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں مارے گا آپ کے؟ اس پہ مجھے افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو آنے والے دنوں پتہ چلے گا۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایران اندر کوئی غداری کا سسٹم تھی سر، کوئی غداری بھی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے؟ ان کے اپنے لوگ کوئی ایسے تھے جو تو خیر ہے ہی ہے، ان دا سینس کہ انٹیلیجنس تو مل رہی ہے ایران میں سے نا انہیں، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سوال ایران کی حکومت کا ہے، فوج کا ہے، وہ اپنے گھروں میں کیوں تھے؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب جنگ سامنے نظر آ رہی ہے، جب اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے کہ وہ جرنیلوں کو بھی مارتا ہے، سائنسدانوں کو بھی مارتا ہے، یہ میری سمجھ سے بالا، یہ آہستہ آہستہ کہانی آوازیں آ گئی۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی اس غلط فہمی میں تھے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات چیت ہو رہی ہے اور ابھی وہ مذاکرات ہو رہے ہیں عمان میں، تو یہ حملہ اسرائیل نہیں کرے گا۔ دھوکے میں مارے گئے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے؟ دھوکہ یا غلط فہمی؟ دھوکہ اس لیے کہ اگر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملی بھگت ہے تو دھوکہ ہے، اور غلط فہمی یہ کہ ٹرمپ اور وہ اکٹھے نہیں تھے، لیکن اب ٹرمپ شامل باجا شامل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ کی بڑی خوش ہے، تو وہ بھی ان کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔